آنکھوں سے آقا کا دیدار کر دیا، جاگتی آنکھوں سے حضور کی زیارت۔ یہ تاجدار مدینہ کی اولاد، یہ خاندان مصطفیٰ، ان کا ادب نہیں کیا تو ایمان ختم، ایمان ختم، زندگی نہ رہی، مردہ ہو گیا بندہ۔ یہ مودت گئی پھر زندگی کسی کام کی نہیں رہی۔ آؤ ذرا تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں چلو، والی کائنات جانے مودت گئی پھر زندگی کسی کام کی نہیں رہی۔ آؤ ذرا تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں چلو، والی کائنات جانے کائنات آپ کے میرے نبی، ساری کائنات کے نبی میرے مصطفیٰ کریم تاجدار مدینہ، مدینہ شریف کے اندر جلوگر ہے۔ میرے مصطفیٰ نماز سے فارغ ہوئے، آقا کائنات مسجد نبوی شریف سے نکلے، میرے مصطفیٰ مسجد سے باہر نکلے، ادھر تاجدار مدینہ نے راستے کے اندر ایک بچے کو دیکھا۔ جب میرے آقا کی اس بچے پر نظر پڑی ہے، میرے آقا آگے بڑھے، تاجدار مدینہ نے بچے کو سینے سے لگایا، میرے حضور نے بچے کو پیار کیا۔ جب میرے آقا نے پیار کیا تو صحابہ نے عرض کر دیا، یا رسول اللہ بچے تو بہت سارے کھیل رہے ہیں، آقا ایک ہی بچے پر عنایت، ایک ہی بچے پر یہ نظر کرم، ایک ہی بچے سے یہ انسیت، یہ محبت، یہ پیار۔ میرے آقا کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ایک بچے سے اتنا پیار، ایک بچے سے اتنی محبت۔ میرے آقا نے فرمایا، اے میرے صحابہ تم نہیں جانتے یہ کون بچہ ہے، تمہیں نہیں پتا یہ بچہ کون ہے۔ یا رسول اللہ کون ہے یہ بچہ؟ میرے آقا نے فرمایا، ایک روز میں مسجد سے نکلا تھا، میں مسجد سے نکل کے راستے میں جا رہا تھا، آقا نے فرمایا میں نے اس بچے کو دیکھا، آگے آگے حسین چل رہے تھے، پیچھے پیچھے یہ بچہ چل رہا تھا، اسے پتا نہیں تھا کہ پیچھے میں بھی چل رہا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں اس نے حسین کے پیچھے چلتے ہوئے ایک ایسا کام کیا کہ میں اس سے پیار کرنے لگا، میں اس سے محبت کرنے لگا۔ یا رسول اللہ اس بچے نے کیا کیا؟ تاجدار مدینہ نے فرمایا اس نے جب حسین چل رہے تھے، حسین کے قدموں کی مٹی کو اٹھایا اور اس مٹی کو اٹھا کر چومنے لگا، اپنی پیشانی پہ لگانے لگا۔ حسین کی قدموں کی مٹی کو اٹھا کر اس کو بوسے دے رہا تھا، اس کو پیشانی پہ مل رہا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا اس کی وہ ادا مجھے پسند آ گئی، اس نے میرے نواسے سے پیار کیا ہے، آج میں بھی ضمانت دیتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کل میدان محشر میں اس کو ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کروں گا۔ ایک بچہ حسین سے پیار کرے، آقا فرماتے ہیں ہاتھ پکڑ کے جنت میں پہنچاؤں گا، ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں داخل کروں گا۔ تو ہم بھی تو سارے حسین سے محبت کرنے والے ہیں، ہم بھی تو سارے مولا حسین سے پیار کرنے والے ہیں۔ حسین کے صدقے اللہ تعالیٰ حضور کی شفاعت سے ہمیں سرفراز فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز امام حسین کو ایک بلند جگہ پر انہوں نے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد میں حسین کے قدم مبارک، حسین کے تلووں کو اپنے کرتے سے صاف کرنا لگا۔ تاجدار کربلا حضرت امام حسین کے قدموں کو، آپ کے تلووں کو اپنے کرتے سے صاف کرنے لگے، اپنی دستار سے صاف کیا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا آپ مجھ سے عمر میں بڑے، رشتے میں چچا، لیکن آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میرے پیروں کے تلووں کو اپنے کپڑوں سے صاف کر رہے ہیں، اپنے جبہ و دستار سے صاف کر رہے ہیں، ایسا نہ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ نے کہا اے حسین تمہارا مقام جو میں نے آقا سے سنا ہے، جو تمہاری شان میں نے تاجدار مدینہ سے سنی ہے، جو تمہارا مقام و مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت نے بیان کیا ہے، اگر یہ امت سن لے اے حسین، اگر یہ امت تمہاری فضیلت کو جان لے، تمہاری عظمت کو جان لے، تو یہ امت تمہیں زمین پر قدم ہی نہ رکھنے دے، جہاں تم قدم رکھو یہ امت اپنی پلکوں کو بچھا دے۔ یہ مقام و مرتبہ ہے امام حسین کا۔ عید کا دن تھا، حسین کھیلتے ہوئے آئے آقا کی بارگاہ میں،
تاجدار مدینہ بیٹھے ہوئے آ کر حضور کی آغوش میں بیٹھ گئے. تاجدار مدینہ بالی کائنات کی آغوش میں آ کر مولا حسین بیٹھ گئے. حضرت امام حسین کو آقا نے پیار کیا. نواسے نے نانا کی بارگاہ میں سوال کر دیا, یا رسول اللہ اتنا بتا دیجئے, آج عید کا دن ہے, خوشی کا دن ہے. آقا نے فرمایا ہاں عید کا دن ہے, خوشی کا دن ہے. نواسے نے عرض کر دیا یا رسول اللہ خوشی کا دن ہے, میں نے باہر دیکھا ہے لوگ اپنے بچوں کو سواریوں پہ بٹھا رہے ہیں, کوئی اپنے بچوں کو اونٹ کی سواری کرا رہا ہے, کوئی گھوڑے کے اوپر بٹھا رہا ہے, کوئی اونٹ کے اوپر بٹھا رہا ہے. لوگ اپنے بچوں کو سواریوں پر بٹھا رہے ہیں, لوگ اپنے بچوں کو سواریوں پر بٹھا کر گھما رہے ہیں, کوئی اونٹ پر کوئی گھوڑے پر. یا رسول اللہ میرے لیے سواری کہاں ہے, آقا میں کون سی سواری پر بیٹھوں. یا رسول اللہ میرے نانا جان میرے لیے بھی سواری کا انتظام کرے. اللہ اکبر, غور کرو, تاجدار مدینہ نے اتنا سنا آقا مسکرانے لگے. تاجدار مدینہ نے فرمایا اے حسین لوگ اپنے بچوں کو اونٹ گھوڑوں پر بٹھا رہے ہیں, ان سواریوں پہ سوار کر رہے ہیں, مگر سنو سنو تم سب سے الگ ہو, تمہاری سواری بھی سب سے الگ ہوگی. تاجدار مدینہ بالی کائنات نے میرے مصطفیٰ کریم نے کیا کیا, میں نے تاریخ میں پڑھا حضور نے اپنے گھٹنوں کو زمین پہ ٹیک دیا, اپنی کوہنیوں کو زمین پہ ٹیک دیا. اب سمجھو پوزیشن کیا بنی ہے, سواری والی پوزیشن بنی ہے. آقا نے حسین کو کہا اے میرے پیارے نواسے حسین اب آ جاؤ میری پشت پہ بیٹھ جاؤ, اب آ جاؤ میری, اب میں سواری بن گیا تم سوار ہو جاؤ, میری پشت پہ بیٹھ جاؤ, میرے کاندھوں پہ بیٹھ جاؤ. اے لوگوں غور تو کرو, تاجدار مدینہ کے کاندھوں پر, تاجدار مدینہ کی پشت پر حسین بیٹھے ہیں. حسین کی عظمت تو دیکھو, حسین کا مقام و مرتبہ تو دیکھو, جس کے لیے نواسے جس نواسے کے لیے سواری اللہ کا محبوب بنے, اس حسین کی عظمت و رفعت کا کیا عالم ہوگا. اچھا اس کو اور ذرا سا آپ کو سمجھاتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا آسان کرتا ہوں. حسین مصطفیٰ کے کام ہوگا, حسین حضور کے کام ہوگا. میں آپ کو اور تھوڑا سا قریب کرتا ہوں ذہن کو. تاجدار مدینہ کے کاندھوں پر حسین, مگر پیچھے چلو میں تمہیں قرآن سناؤں. اللہ کا قرآن کہتا ہے یہودیوں کے پاس ایک صندوق تھا جسے قرآن نے کہا تابوت سکینہ. اللہ کے قرآن نے اس کا ذکر کیا بتا کیا ہے یہ تابوت سکینہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. پروردگار عالم کا قرآن کہتا ہے ایک صندوق ہے قوم یہود کے پاس, ایک صندوق ایسا کہ وہ صندوق کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا اللہ جنگ پہ جا رہے ہیں, پروردگار کامیابی عطا فرما. اس صندوق کے صدقے اللہ دعا کو قبول کرتا ہے, جنگ میں کامیابی عطا کرتا ہے. اگر کسی کو بیٹا چاہیے, اولاد چاہیے, وہ صندوق کے صدقے میں دعا مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا عطا فرما دیتا ہے, اولاد عطا فرما دیتا ہے. اس صندوق کے صدقے میں اپنی حاجتیں مانگتے ہیں اللہ سے, حاجتوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی حاجتیں پوری فرماتا ہے, ان کی دعاؤں کو پورا فرماتا ہے. اے لوگوں کیسا صندوق ہے, اس کے اندر کیا ہے؟ قرآن نے کہا اس کے اندر ترکہ ہے آلے
ہارون کا ترکہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ترکہ ہے. کیا ہے اس صندوق کے اندر؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے، مفسرین بیان فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں اس صندوق کے اندر، حضرت ہارون کا امامہ اس صندوق کے اندر، حضرت ہارون کا امامہ اور ساتھ ہی ساتھ منہ سلوہ کے ٹکڑے اس صندوق کے اندر. یہ مبارک مقدس چیزیں اس صندوق کے اندر. یہ قوم یہود دعا کرتے بنی اسرائیل اللہ کی بارگاہ میں اس صندوق کے ذریعے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. لیکن پھر وہ وقت آ گیا کہ وقت نصر نے وہ صندوق چھین لیا، دفن کر دیا. صندوق اس قوم کے پاس نہیں رہا. وہ دن ایسا آیا جب صندوق گیا، یہ قوم ذلیل ہونے لگی. آج بھی ذلیل ہو رہی ہے، آج بھی رسوا ہو رہی ہے. راہ حق سے ہٹ گئی یہ قوم. جب سے وہ صندوق گیا راہ حق سے یہ قوم ہٹ گئی. ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن گیا. لیکن بتاؤ راہ حق پہ پہنچانے والا وہ صندوق ہے. اس کے اندر کیا موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتی، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، منہ سلوہ کے ٹکڑے، انجیل کے اوراق اس کے اندر موجود ہے. اے لوگوں، جس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ کی جوتیاں ہو، قرآن کہتا ہے تحملہ الملائکہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے جس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں، اس صندوق کو فرشتے کاندھوں پر اٹھا کے چلتے ہیں، کاندھوں پر اٹھا کے چلتے ہیں. اے لوگوں، موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں ہو، فرشتے اٹھا کے لے کے چلے، تو اس حسین کی عظمت کیا ہوگی جو خود مصطفیٰ کے کاندھوں پہ بیٹھا ہے. وہاں موسیٰ کی جوتیوں کو فرشتے کاندھوں پہ اٹھا رہے ہیں، اور یہاں تو نبیوں کا امام حسین کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا رہے ہیں. تو پھر حسین کا مقام چلتا. ہم اسی لیے تو کہتے ہیں خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، مولا علی کے دل کا سہارا حسین ہے. روشن ہے کائنات میں ان کی فضیلتیں، ہر شخص کہہ رہا ہے ہمارا حسین ہے. یہ بڑا مقدس گھرانہ ہے. اچھا ایک بات سنو، کسی کی اولاد کو سمجھنا ہے تو اس کے باپ کو دیکھنا پڑے گا، کسی مرید کو سمجھنا ہے تو اس کے پیر کو دیکھنا پڑے گا، کسی شاگرد کو سمجھنا ہے تو اس کے استاد کو دیکھنا پڑے گا. کیونکہ استاد کا کردار شاگرد میں آتا ہے، باپ کا کردار بیٹے میں آتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کہیں کہیں نالائق پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ دور تو ہے ہی نالائق. اس دور میں فتنے بہت زیادہ ہیں. اسی لیے تو ہم حسین کا ذکر کر رہے ہیں. اس وقت ایک یزید تھا، آج گلی گلی یزید پیدا ہو رہا ہے. یہ سچائی ہے. اس قوم کے لیے نہ جانے کتنے یزید تیار ہیں جو چاہتے ہیں اس قوم کو مٹا کر رکھ دے، خاتمہ کرا. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. یاد رہے میرے عزیزوں، اس قوم کو مٹانے نہ جانے کتنے آئے کتنے چلے گئے، مگر یہ مصطفیٰ کی امت کل بھی تھی، آج بھی ہے، اور صبح قیامت تک رہے گی. اس لیے کہ حسین نے اپنا خون دے کر اس امت کو دائمی زندگی عطا فرمائی ہے. ورنہ کتنے یزید ہیں جو اس قوم کو مٹانے کی کوشش کی. کبھی قرآن کو جلا رہے، کبھی پیغمبر اسلام کی توہین کر رہے، کبھی مسلمانوں کو موب لنچنگ میں مار رہے، کبھی گولیاں مار رہے مسلمانوں کو. کبھی کل تازہ معاملہ شاید آپ نے سنا نہیں سنا، ایک ٹرین کے اندر کس پہ بھروسہ کیا جائے، کہاں یزید نہیں ہے. ایک پولیس والے 3 لوگوں کو مارا، 3 لوگوں کی گولیاں ماری ممبئی میں. ٹرین کے اندر اے سی کوچ میں ایک پولیس والا، جس پولیس پر لوگوں کو اعتماد ہوتا ہے کہ یہ ہمارے محافظ ہیں، آر پی ایف کا جواب. کس لیے؟ سیاست کے لیے.
کس لیے؟ تعصب۔ یاد رکھنا میرے عزیزو کلمہ میں حسین نے اسی فکر کو ختم کیا تھا، اسی فکر کے خلاف حسین لڑے تھے، یہی تو حسین نے مزاج دیا تھا، اور آج بھی یہی مزاج ہے ہمارا۔ تم ہمیں گولیاں کیوں نہ مارو، تم ہمیں چاہے مومن جن میں مار دو، یاد رکھنا یہ قوم مرنے سے کبھی نہیں ڈرتی ہے، ہمارا ایمان ہے ایک دن موت آئے گی، ایک دن ہمیں قبر میں جانا ہے۔ تم گولیاں مارو، تم چاہے مومن جن میں مار دو، تم چاہے جیسے مان لو، مگر ہم ایمان سے منہ نہیں موڑ سکتے ہیں، حسین کی محبت سے منہ نہیں موڑ سکتے ہیں، اسلام سے منہ نہیں موڑ سکتے ہیں۔ ہم تو دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، کل حسین نے کہا تھا کہ چاہے سر کٹ جائے اسلام نہیں جانے دوں گا ہاتھ سے، سر کٹے تو کٹ جائے دین نہیں چھوڑوں گا۔ آج حسین کے غلام کہتے ہیں سر کٹے تو کٹ جائے مگر مصطفیٰ کا دین ہاتھوں سے جانے نہیں دیں گے۔ اپنی جانوں کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہمیں پرواہ ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے شریعت اور دین کی پرواہ ہے، ہمیں پرواہ اور فکر ہے تو اس مذہب اسلام کی فکر ہے۔ خدا کی قسم ہمارا نظریہ وہ ہے جو 1400 سال پہلے تاجدار مدینہ نے ہمیں عطا کیا۔ ہمارا نظریہ نفرت نہیں سکھاتا، ہمارا نظریہ محبت سکھاتا ہے۔ آج دنیا کہتی ہے اسلامک آتنکواد، اسلامک آتنکواد، مگر میں دنیا کو آئینہ دکھانا چاہتا ہوں۔ کل جب بدر کے میدان میں 313 مسلمان کھڑے تھے، تم نے دیکھا مقابلہ کرنے کے لیے وہ اس لائق نہیں تھے، تیار نہیں تھے، ان کے پاس تلواریں نہیں تھی، ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، مگر کیوں آ گئے تھے؟ فقط اس لیے کہ دشمن حملہ کرنے والا تھا، حفاظت میں اپنی نکل پڑے تھے، سیلف ڈیفینس میں نکل پڑے تھے۔ اللہ نے حکم دیا تھا اپنی حفاظت کرو، 313 کھڑے ہوئے تھے، لیکن پھر کربلا میں ایک پوری حکومت سامنے آ گئی، ایک پورا تاجدار، ایک پورا شہنشاہ اپنی پوری فوج کو لے کر سامنے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا تمہیں مٹا کے رکھ دوں گا، کہنے لگا اپنا دین چھوڑ دو، نبی کی شریعت سے بغاوت کر دو۔ وہ شہنشاہ یزید کہنے لگا میری بیعت کر لو۔ کون تھا یزید؟ کیوں یزید کی بیعت نہ کی حسین نے؟ حسین چاہتے تو بیعت کر لیتے، کیوں نہیں کی؟ یزید وہ تھا جو قرآن کی آیتوں کو بدل رہا تھا، یزید وہ تھا جو اللہ کے کلام کو بدل رہا تھا، یزید وہ تھا جو شریعت کے قانون کو بدل رہا تھا، یزید وہ تھا جو حرام کو حلال کر رہا تھا، یزید وہ تھا جو حلال کو حرام کر رہا تھا، زناکاری کھلے عام کرتا تھا۔ تاریخ طبری پڑھنے کو پتہ لگ جائے گا، مصنفین نے لکھا ہے، پڑھ کر دیکھ لو آپ، مورخین نے لکھا ہے یزید زانی بھی تھا، یزید شرابی بھی تھا، یزید فاسق و فاجر تھا، یزید جھوٹا بھی تھا، یزید کے اندر اتنی خرابیاں تھی۔ حسین سے کہتا تھا بیعت کر لو، حسین نے کہا اگر آج میں نے بیعت کر لی تو قیامت تک کے مسلمان، قیامت تک کی امت میرے مصطفیٰ کی، قیامت تک کے آنے والے مومن اس بات کو دلیل بنائیں گے اور کہیں گے کہ جب یزید کی بیعت حسین نے کر لی، آج ہمیں کرنے میں کیا جاتا ہے؟ حسین نے کہا بچوں کو کٹا سکتا ہوں، نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنا سکتا ہوں، عباس کے بازو کٹا سکتا ہوں، اپنی شہزادیوں کی چادریں چھن جائے یہ تو گوارا کر سکتا ہوں، خیمے چل جائیں یہ تو گوارا کر سکتا ہوں، لیکن نبی کے دین پہ آنچ آ جائے یہ حسین کو گوارا نہیں ہے، یہ حسین کو گوارا نہیں ہے۔ حسین نے یہی فکر دی ہے، حسین نے یہی نظریہ دیا ہے، حسین نے یہی سوچ دی ہے، حسین نے یہی فکر دی ہے۔ حسین نے بتا دیا اے میرے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے نانا جان کے امتیوں، قیامت تک یاد رکھنا لاکھ یزید آئے مگر ایمان کا سودا نہ کرنا، کوئی گولی چلائے پھر بھی ایمان کا سودا نہ کرنا، کوئی بندوق اٹھائے ایمان کا سودا نہ کرنا، کوئی تمہارے خلاف تلوار لے کے آ جائے ایمان کا سودا نہ کرنا، بلکہ دنیا کو بتا دینا اور اعلان کہہ دینا وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ نعرے تکبیر! بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کا؟ بہت ضروری ہے اس دور میں حسین کے کردار کو سمجھنا۔
کیونکہ نئے نئے روپ میں یزید ہمارے سامنے آ رہے ہیں، نئے نئے روپ میں یزیدی ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ جو یزید کی فکر تھی وہی فکر آج بھی یزیدیوں کی تھی۔ کل یزید کہتا تھا، کل یزیدی کہتے تھے، ابن زیاد کہتا تھا، عمر سعد کہتا تھا یزید کی بیعت کرو۔ اگر یزید کی بیعت نہ کرو گے تو جینے کا حق نہیں ملے گا۔ اگر یزید کو اپنا پیشوا نہیں مانو گے تو جینے کا ادھیکار چھین لیا جائے گا۔ آج کے یزیدی بھی کہہ رہے ہیں اگر تم نے پیشوا نہیں مانا تو تمہیں جینے کا ادھیکار نہیں ہوگا۔ آج کے بھی یزیدی کہہ رہے ہیں کہ جس کو ہم کہیں اسی کو اپنا پیشوا اور مقتدی مان لو، نہیں مانو گے تو ہم تمہیں گولیاں مار دیں گے، نہیں مانو گے تو ہم تم پر ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے۔ مگر اسلام جب ظلم ہوتا ہے تب اسلام اور زیادہ پنپنے لگتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں دنیا اسلامک آتنکواد کی بات کرتی ہے مگر دنیا کو یہ آتنکواد نظر نہیں آتا۔ جب فلسطین کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں پر وہ یہودی گولیاں برساتے ہیں، بم بارود گراتے ہیں، تب دنیا کو یہودی آتنکواد نظر نہیں آتا۔ جب ایک مسجد میں گھس کر گولیاں برسائی جاتی ہیں، نمازیوں کو مار دیا جاتا ہے، تب دنیا کو وہ آتنکواد نظر نہیں آتا۔ جب 3 لوگوں پر گولیاں چلا کر ایک ٹرین کے اندر ایک پولیس والا مار دیتا ہے، تب دنیا کو آتنکواد نظر نہیں آتا۔